چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے اسباق کا سلسلہ۔ بچوں، سب سے پہلا سبق ہے آپ کی اردو بال بھرتی کی کتاب میں جماعت پنجم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے آپ کو کہنا ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ صحابیہ ہے یعنی کہ عورت ہے تب کہنا ہوتا ہے رضی اللہ عنہا۔ عنہا اور عنہو یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس سبق کے لکھنے والے ہیں جناب محمد حسن فاروقی صاحب۔ ان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش ہوئی 2 دسمبر سن 1941 سن عیسوی میں۔ محمد حسن فاروقی ایولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے کئی تعلیمی مضامین مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس سبق میں محمد حسن فاروقی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی کے واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ بچوں، یہاں پر میں بھی تھوڑا سا آپ کو صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ جو خلیفہ کا ذکر ہوا ہے مسلمانوں میں اس وقت ایک رواج تھا، کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر تھا اسے اپنا خلیفہ یعنی امیر یعنی بڑا مقرر کیا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کرتے تھے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا تھا، اسی بات کا ذکر ہے۔ چلیے سبق میں اور کیا باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کے تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ بچوں، شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یعنی کسی اور کو خدا ماننا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرانے دور میں لوگ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی اور بتوں کو خدا مانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ پیراگراف آسانی سے سمجھا ہوگا، مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ یہاں پر غلام آزاد کرنے کا جو ذکر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ غلام رکھنے کا خریدنے کا رواج تھا، ویسے یہ بھی رواج تھا کہ غلام کے مالک کو غلام کی قیمت ادا کر دی جاتی تھی اور ان کا جو ایک
اقرار نامہ ہوتا تھا کہ یہ غلام ہم نے آپ کو بیچا، تو وہ اقرار نامہ پھاڑ دیا جاتا تھا اور غلام سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا جگر کا کام تھا جو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ بچوں یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ کہہ دیں کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اسلام کا بول بالا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینے کی شروعات کی تھی، نبوت ان کو مل گئی تھی، لیکن لوگ ڈرتے تھے اور اس وقت کافروں کا، غیر مسلموں کا غلبہ تھا۔ مکے میں ان کی حکومت تھی، ان کی دھاندلی اور ان کی طاقت چلتی تھی، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتے تھے، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ابو بکر صدیق ان کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل ثور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار ثور کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ بچوں یہ کافی مشہور غار ہے، غار ثور۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ غار ضرور دیکھتے ہیں۔ آگے آپ کو اس کی تصویر دکھائی جائے گی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ کثیر رقم یعنی زیادہ رقم، بہت سارے روپیوں کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ سوچئے بچوں کہ کتنا ان کو اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت کا جذبہ تھا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، بیوی بچوں کے لیے بھی ساری چیزیں، سارا مال و اسباب، روپیہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اخیر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ٹالتے تھے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے بچوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب وہ بیمار ہو گئے تو
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر خلافت یعنی خلیفہ بننے کی ایک نشانی، ایک اشارہ سب کو دے دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی، اثر انگیز مطلب اثر کرنے والی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ دیکھیے کتنے بڑے آدمی ہیں، خلیفہ ہیں، سارا مدینہ ان کی پیروی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ پر اس اصول کو لاگو کریں، دیکھیں کیا ہمیں اگر کوئی ہماری غلطیوں پہ ٹوکتا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیاں سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ خود سے ہم یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ ہماری کیا غلطی ہے؟ ایسا مزاج کسی کا نہیں ہے، بچے ہوں بڑے ہوں، آج کل ہر کسی کا مزاج ایسا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، جبکہ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ یہ عبرت کی بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے بچوں۔ ایک حدیث ہے ہمارے مذہب میں ہی کہ جب تم کسی کو خیرات صدقہ دو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چھپا کر خاموشی سے دینا۔ اور اسی پر عمل کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ وہ غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرتے تو شو بازی کر کے نہیں، دکھا کر نہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے وہ بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر، 10 چکر کٹوا کر اور بہت سارے ڈرامے بازی کر کے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی مدد یا ہمارے جو فریضے ہیں صدقے اور زکوٰۃ دینے کے، وہ خاموشی سے ادا کرنے چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یعنی جب آپ خلیفہ بنے تو صرف 2 برس اور 3 مہینے یعنی 2.25 برس ہی وہ خلافت کر سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قرآن مجید کو سب سے پہلی کتابی شکل میں جمع کرایا، ہے نا۔ یہاں پر بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت قرآن شریف جب نازل ہوتا تھا تو الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوا رکھا رہتا تھا، یا جو حفاظ کرام تھے اللہ کے رسول کے ساتھی وہ یاد کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر تھے جنہوں نے کتابی شکل میں یعنی ایک جگہ سارے آیتوں ساری صورتوں کو جمع کیا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ بیت المال، مال کا گھر، یعنی کہ جو زکوٰۃ ہوتی تھی مسلمانوں کی وہ ساری زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کرتے تھے اور پھر اس میں سے تمام ضرورت مند اور محتاجوں کو پہنچایا کرتے تھے، تو اس کا نام بیت المال ہے۔ یہ بہت اچھا نظام ہے۔ آج کے لوگ جو معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المال کا سسٹم بہترین ہے جس سے فالو کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ یہ تمام ان کے لیے شرف ہیں، ہاں شرف یعنی بہترین باتیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک
جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے جو سرور کائنات کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب تھا کہ اتنی زیادہ تعاون اور اتنا زیادہ مہربانی اور احسان ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اس کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے، میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 634 عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اسی کے بالکل بغل میں، یعنی پہلو میں، بازو میں حضرت ابو بکر کی بھی قبر ہے۔ آپ لوگ نے سنا ہوگا، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ ان قبور کا دیدار کر کے آتے ہیں۔ میں تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی کتابوں میں اس سبق کو ایک بار ضرور پڑھیں، نئے الفاظ پر غور کریں، تلفظ کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سے ادا کرنے میں دقت نہ ہو۔ شکریہ۔ سبق کے بعد الفاظ معنی یہ ضرور دیکھا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کے سبق ختم ہونے کے بعد سیدھے ہم مشق میں سوال و جواب پر چلے جاتے ہیں، لیکن الفاظ معنی بہت اچھا اور بہت ضروری حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نئے الفاظ اور ان کے معنی سیکھتے ہیں، تلفظ بھی درست ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس پر ضرور دھیان دیں۔ آپ کے ٹیچرز بھی بتاتے ہیں، دوران سبق پڑھ کر سناتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کیا۔ تو کچھ نئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور بھی دوسرے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو غور کرنا ہوتا ہے۔ تو کتاب میں جو دیا ہوا ہے ہم وہ نئے الفاظ یہاں پر ایک بار سمجھ لیں گے۔ خلیفہ، نائب، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا، اس کی وضاحت میں نے دوران سبق بھی کی ہے۔ شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یعنی کسی انسان کو یا کسی بھی شے کو اتنا زیادہ اونچا بتانا کہ وہ اللہ کے برابر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس سے مدد مانگنا، اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، یہ سب شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو ماننا، جو کہ نعوذ باللہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شرک کا مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ دین، اس سے مراد ہمارا اسلام ہے۔ ایسے دین اور بہت سارے ہیں، جیسے دین کا لفظ معنی مذہب بھی ہوتا ہے۔ تاب، نہ لانا، یعنی برداشت نہ کرنا۔ ہجرت، وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ عام طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ تشریف لے جانے کو ہجرت کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ جیسے بچوں، ہم ساز و سامان اور گھر بار چھوڑ کر کہیں اور رہنے چلے جائیں تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے ہجرت کی، وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ آج کل تو بہت لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے آبا و اجداد، باپ دادا مختلف ریاستوں سے ہجرت کر کے ممبئی آ کے رہنے لگے، اور بھی دوسرے علاقوں میں لوگ جاتے ہیں رہنے۔ تو ہمارے بھارت میں یہ بہت عام ہے کہ لوگ گھر بار کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل طور پر منتقل ہو جانا۔ جبل ثور، مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے نا، جیسا کہ ہم نے بتایا جبل ثور، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا، جو ہجرت کرے وہ مہاجر۔ سرور عالم، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر یعنی آخری، وصال ہونا، انتقال کر جانا۔ اثر انگیز، اثر ڈالنے والا۔ مسکین یعنی غریب۔ شرف، بزرگی،
بڑائی اصل لفظ شرف ہے، بول چال میں شرف بھی کہتے ہیں، میں نے دونوں تلفظ کیا ہے۔ بیت المال اسلامی حکومت کا خزانہ، اس کے بارے میں بھی میں نے دوران سبق آپ کو بتایا کہ بیت المال کیا ہوتا ہے۔ لقب کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام، یا میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہی ہوئی بات تھی اس کی تصدیق کی تھی، تو تصدیق کرنے والا یعنی سچ ثابت کرنے والا وہ صدیق کہلاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے آپ اپنے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، چلیے مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ واقعہ یوں تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے یعنی ساتوں آسمان کی سیر کے لیے گئے تھے شب معراج میں، تو واپس آ کر جب انہوں نے سب کو بتایا کہ میں جبریل کے ساتھ ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کفار ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک کافر نے جا کر جب حضرت ابو بکر سے کہا کہ تمہارے نبی تو نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات حضور اکرم نے کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل سچی بات ہے۔ بس اسی واقعے سے ان کا لقب دیا گیا تصدیق کرنے والا یعنی کہ صدیق۔ چلیے اب سوال و جواب کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ مشق میں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے کہ مناسب لفظ چن کر جملے پورے کرنے ہیں، اور اس میں الفاظ کیا دیے گئے ہیں جو یہاں قوسین میں، مدد، غلامی، مہاجر، جان و مال، منظر۔ سوالات آپ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اس زمانے میں عرب میں 0 کا رواج تھا۔ آپ لوگ جانتے کس کا رواج تھا؟ بالکل صحیح، چلیے ہم بتا دیتے ہیں، غلامی کا رواج تھا۔ دوسرا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دردناک 0 کی تاب نہ لا سکے، اس دردناک منظر کی۔ تیسرا ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عام 0 کی سی زندگی بسر کرنے لگے، عام مہاجر۔ چوتھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے 0 کرنے کے لیے کہا، جان جی نہیں، مدد کرنے کے لیے کہا۔ اور پانچواں اور آخری ہے، یا رسول اللہ یہ 0 کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ یہاں پر آئے گا آخری، جان و مال۔ تو یہ سب آپ کی کتاب کے ہی سوالات ہیں۔ شروع کے اسباق میں ہم آپ کو مدد کریں گے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ اگلے اسباق میں آپ خود کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے آپ سے سوالات حل کرنے کی میں مہارت حاصل کر سکیں، اور امتحان اور جو آزمائشیں یعنی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ آسانی سے اعتماد کے ساتھ جوابات لکھ سکیں۔ تو اگر ٹیچر چاہیں تو یہاں ویڈیو فریز کر کے بچوں کو جوابات تحریر کروا لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ جواب ہم دیں گے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ جواب ہے، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ تیسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، یعنی آپ بیمار تھے اس لیے حکم دیا۔ چوتھا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابو بکر
سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، تو وہ رونے لگے۔ 5واں سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہاں پر آپ ویڈیو پاز کر کے بچوں سوال جواب تحریر کر سکتے ہیں، ٹیچرز اس بات کا دھیان دیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مختصر جواب دینا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان پر کس طرح ظلم کرتا تھا۔ جواب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکیاں دیتا کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ اس طرح وہ بہت تکلیفیں دیتا، ظلم کرتا تھا۔ دوسرا سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظلم ستم سے کس طرح نجات دلائی؟ ہو سکے تو بچوں سے زبانی جوابات اخذ کریں، اس کے بعد یہ تحریر کیا ہوا انہیں دکھائیں اور لکھنے کو کہیں۔ جواب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا جب ان پر ظلم کر رہا تھا تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ منظر دیکھا اور بہت غمزدہ ہوئے، اور انہوں نے آقا سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ تیسرا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے کس طرح بچایا؟ جواب ہے کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لی، جسمانی تکلیف دینے کی کوشش کی، کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جان کی پرواہ نہ کی، دشمنوں کے مجمع میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ ویری گڈ۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، یہاں پر رکھ میں دو چشمی ہے کی کمی ہے، اور پرواہ نہ کی جگہ نہ، یہ دونوں لفظ صحیح تحریر کریں، ٹیچر اس بات پر توجہ دیں۔ اگلے سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی، دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اگلا سوال، دشمنوں سے حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا قربانی دی؟ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی، رسول اللہ کی درخواست پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب لے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اس طرح ہمیشہ رسول اللہ کی آواز پر قربانیاں دیتے تھے۔ چھٹا سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کیا کہا؟ جواب ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کہا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ یہ بہترین جو انہوں نے تقریر کی تھی ہم نے پڑھی تھی۔ آپ بچے ان جوابوں کو تحریر کر لیں، اور یاد رکھیں تحریر کرتے وقت غلطی نہ ہو، جیسا کہ گزشتہ پیج پر میں نے بتایا 2 غلطیاں تھیں، ویسی آپ نہ کریں۔ سرگرمی کا حصہ آتا ہے کہ سرگرمی بظاہر ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کریں تو ہمیں کافی کچھ اور سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ٹیچرز کو بہت ساری سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو سکھانے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ معلوم کر کے اپنے دوستوں کو سنائیے، یعنی جتنے کتاب میں ذکر کیے گئے ان کے علاوہ بے شمار اور واقعات ہیں، آپ معلومات کیجئے گھر میں، اسکول میں یا کسی اور ذریعے سے، اور اعادے میں ذیل کے جملے آپ کو پڑھنے ہیں اور اس میں اسم اور فعل پہچاننے ہیں۔ اسم اور فعل
میں مختصراً بتا دوں بچوں کہ اسم یعنی کیا، آپ اچھی طرح گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اسم یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو یا ان کے نام کو ظاہر کرنے والا لفظ جسے ہم اسم کہتے ہیں۔ ابھی آگے اور آپ مثال کے ذریعے بہتر سمجھ سکیں گے۔ اور فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس سے کام کا پتہ چلتا ہو کہ یہ کوئی کام ہو رہا ہے، ایکشن ورڈ بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ اس میں اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے آپ کو پہچاننا ہے۔ دوسرا بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظالم آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ تیسرا جملہ ہے مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ ان جملوں میں آپ کو اسم اور فعل پہچاننے ہیں۔ اب ذیل کے جملوں سے آپ کو مزید معلومات ملے گی، اور یہ حصہ ہے بچوں زبان سیکھنے کا، یعنی آپ نے جو سبق پڑھا اس میں زبان کی کن اہم باتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، وہ آپ کو غور کر کے یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی زبان بولنی، لکھنی، پڑھنی ہے۔ پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سفر کا ساتھی چنا۔ تیسرا ہے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ یہ تین جملے ہیں بچوں، تو اس میں خاص بات کیا ہے وہ اب ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ان جملوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تم ابو بکر کے لیے اور ان گھر والوں کے لیے استعمال کیا گئے ہیں۔ یہ تمام الفاظ اسم کے بدلے استعمال ہوئے ہیں، انہیں ضمیر کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ قواعد اردو کا ایک لفظ ہے ضمیر، آپ اس کو یاد رکھیں۔ چونکہ یہ الفاظ الگ الگ شخص کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اس لیے انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ اسی طرح میں اور ہم بھی ضمیر شخصی ہیں جو بولنے والا اپنے آپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بار اور میں مختصراً بتا دوں کہ دیکھیے یہاں پر نام ہے، پہلے جملے میں پھر سے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلی بار ان کا نام آیا اور دوسری بار یہاں پر ان کے لیے لفظ وہ ہے، وہ۔ اسی طریقے سے دوسرے جملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے پھر آپ استعمال ہوا، اور پھر ابو بکر تم، ہے نا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر دیے گئے ہیں، اور گھر والوں یعنی گھر کے لوگوں کے نام نہ لکھتے ہوئے گھر والوں صرف کہا گیا، تو یہ ایسے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور جب اسم کی جگہ یعنی ضمیر استعمال کی جاتی ہے اور وہ کسی آدمی یا زندہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تب اسے شخصیت کے لیے استعمال کرتے ایسا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر شخصی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ضمیر کی ایک قسم ہے، یہ یاد رکھیے۔ آگے اور بھی وضاحتیں آئیں گی ضمیر کی۔ اب ذیل کے جملوں میں آپ کو ضمیریں تلاش کر کے لکھنا ہے، یعنی کون سا لفظ بطور ضمیر استعمال ہوا ہے۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ چلیے پہلا سبق ہے اس لیے میں آپ کی مدد کیے دیتا ہوں۔ یہاں پر لفظ وہ ضمیر ہے کیونکہ یہ اس آقا کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو حضرت بلال کو تکلیفیں دیتا تھا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے دوسرے جملے میں میں یہ ضمیر ہے، ضمیر شخصی ہے، اور کسی میں ان کو روکنے کی کسی جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر کسی جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کو نوٹ کریں یا جواب میں تحریر کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
زندگی سادہ اور مختصر ہونا چاہیے ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ ان کا قول ہے اور ایک بہت بہترین نصیحت اور زندگی گزارنے کا گر بھی سکھایا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ یہاں پر آخری بات ان کی یہ اس طرح تحریر کی گئی ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں اور اس پر ہمیشہ عمل کریں کہ سادہ زندگی گزارنا ہے تاکہ قیامت کے دن حساب میں پریشانی نہ ہو۔ شکریہ۔